पी टी आई हो गई है बेरोजगार और बेरोजगारी के बाद जो घर में लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। ईरानी सफ़ीर अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पहुंच गए। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझी जाए। कुछ दिन पहले ठीक है हमारे पहुंचे ईरान। हाँ, यही में दो ग्रुप ठीक है, एक जो हुकूमत के साथ राब्ते में और कहते हैं जी हम डिलीवर करेंगे, दूसरे जो हैं जो बैरूनी राब्तों में हैं कि खलफशार पैदा करें, आपको दाना मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुम्हें दाना मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के 40 सेंटीग्रेड की गर्मी में चाय पीते हुए दादा पहले तो चाय पे थोड़ा सा बता दे मुझे कि गर्मी जितनी मर्जी हो, जब तक पाकिस्तानी और लाहौरिये चाय नहीं पीते तो उनको ठंड नहीं लगती, क्या वजह? ठंड नहीं लगती है, उनको चैन नहीं आता यानी कि लोग पसीने से लुचड़े दादा चाय पी रहे हैं। अभी तो मैंने जो है वो 10 गुना ज़्यादा निकोटीन वाले टोबैको को भर के पाइप पीना है तो फिर आप क्या करेंगे दादा? लेकिन सारी बातें, एक मातम का सीजन भी शुरू हुआ, एक तरफ पाकिस्तान की ग्लोरिफिकेशन चल रही है पूरी दुनिया में, एक तरफ मातम भी चल रहा है। देखिए, बात ये है कि अगर लोगों की सेहत दुरुस्त हो जाए और लोग जो है वो बेमौत मरना बंद कर दें, जी। तो गोरकन बेरोजगार हो जाता है। बीमार होना चाहिए। अंडरटेकर जो होता है गोरकन, उसकी तो बेचारे का रिज्क ही लोगों के मरने के ऊपर ना बहुत लगता है। ठीक है, तो पीटीआई हो गई है बेरोजगार और बेरोजगारी के बाद जो घर में लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए ना, जितने भी नफरत के व्यापारी हैं उनके यहाँ तो कल मर्ग का दिन था ना, कि ईरानी सफ़ीर अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पहुंच गए। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझी जाए। कुछ दिन पहले ठीक है हमारे पहुंचे ईरान। हाँ, कि पाकिस्तान का जो किरदार है इस खित्ते के अंदर उभर के जो सामने आया है, और जो उनके सफ़ीर पहुंचे हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया कि जो उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट की है ईरान को या ईरान की हुकूमत को। हमारे सारे लोगों के जज्बात ईरान के साथ थे, लेकिन मौलाना ने अवामी इज्तिमात मुनक्कद करके उसको दिया। लेकिन गोरकन हो गए बेरोजगार और बेरोजगारी में आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या? जी ठीक है, हुआ ये कि ये लोग जो हैं, ये जो अब पीटीआई में दो ग्रुप हैं। ठीक है, एक जो हुकूमत के साथ राब्ते में और कहते हैं जी हम डिलीवर करेंगे। ठीक है, दूसरे जो हैं जो बैरूनी राब्तों में हैं कि खलफशार पैदा करें, आपको दाना मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुम्हें दाना मिलेगा। हाँ जी, ठीक है, हम आपको दाना डालेंगे। ओके, तो जो मुअस्सर ओहदों पे हैं उनको तो जो है वो तो जो हुकूमत के साथ राब्ते में है, और हुकूमत कह रही है कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल रही है। ठीक है, और जंग का माहौल है, तो इस ऐसे मौके के ऊपर बंदे के पुत्र बना आप घर में गंद डालने से इतराज़ करें, वरना तो पीटीआई का वजूद ही इस पे आया था ना। जी कि जनाब कोई गैर मुल्की जो है वो इस्लामाबाद लैंड ना कर सके। जी सीपैक लेट करवा दिया इन्होंने, 1 साल धरना देकर, कॉन्फ्रेंस भी हुई थी ना, और बैठ गए। ठीक है, और भी बहुत सारी जो भी भाई कोई बैरून मुल्क से आता था ये एहतजाज की कॉल दे देते थे। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है ना, कोई भी बैरून मुल्क से आता था ये एहतजाज की कॉल दे के रंडी रोना लेके बैठ जाते थे वहाँ। बिल्कुल ठीक है, तो समझाया बुझाया, ठीक है, सेनेटरी परवेल की। ओके, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा जो आए हैं मुज़ाकरात के लिए ईरान और अमेरिका, जी, तो उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, और 9 तारीख का अपना जलसा जो था उसको भी मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। वैसे 19 को उन्होंने दोबारा कॉल दे दी। ठीक है, 19 या 20 को। ठीक है, तो तारीख से मुझे याद आया
کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی تاریخ تمہیں تازہ ترین پتہ چل گئی؟ جی خبر آ رہی ہے کہ وہاں سے میں نے گوری کو بات کرتے سنا ہوں گے اسلام آباد میں. ہاں ایک تو اسلام آباد میں ہوں گے, دوسرا 24 اور 25 کی تاریخیں جو ہیں نا وہ سجیسٹ کی گئی ہیں. اوکے ٹھیک ہے, تو اس لیے خیر جی 24 اور 25 کو مذاکرات ہیں جی اور زیادہ تر شیڈول ہے کہ 24 کو پہنچیں گے اور 25 کو کچھ اناؤنسمنٹ ہوگی, اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید تیسرا سیشن بھی ہو. اوکے ماشاء اللہ. تو کہا گیا کہ جی یہ جو جنگ بندی ہے اس کا کیا بنے گا؟ حافظ صاحب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, توسیع رہے گی اس کے اندر. حافظ کے لشکارے جگہ کپڑے سارے کیا بات. یہ وہ تہران میں کہہ آئے ہیں اور تہرانی میڈیا نے, ایرانی میڈیا نے اس حوالے سے رپورٹ بھی کر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا سر؟ ہاں تو یعنی ہمارا آرمی چیف بھی امن کا پیامبر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے دادا, امن کا دائی ہے. حالانکہ فوجی کو لڑائی کی بات کرنی چاہیے, وہ بھی دیکھیے امن کی بات کر رہا ہے, کیونکہ محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان پاکستان پاکستان. کیا بات ہے جی. ٹھیک ہے نا سر؟ ٹھیک ہے. ساتھ میں نا ہم کو ہلکا سا نا تبلے والے کو بھی بلا. دادا میں اجازت دیں تو میں اگلے پروگرام میں گٹار لے کے آؤں گا. نہیں تبلا بھی ذرا وہ ٹھیکا دے دے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل. تین چیکا بھی ساتھ میں. ٹھیک ہے میں رکھ لوں گا, بیٹے شیٹے میں ساری. اچھا جی, تو خیر وہ اب جو ہے انڈرٹیکر یعنی کہ گورکن وہ ہو گیا بے روزگار. اب گورکن کی گھر میں ہو رہی ہے لڑائی. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ خاتون جو ہیں ان کا یعنی علیمہ باجی کا کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی تک نہیں ہے کہ وہ سیاسی بیانات دے. بڑا ٹھیک ہے, بیان دیا. اور باجی نے اپنا سوشل میڈیا ایکٹیو کر دیا ہے, اور یہ جتنی بھی پی ٹی آئی کی اس وقت کی قیادت ہے ان کو خواتین کے کپڑے پہنا کر اور یعنی کہ ان کو مخنثوں کے روپ کے اندر جو ہے ان کی تصاویر سوشل میڈیا پہ لگانا شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے, اور عدیل آصف صاحب کسی ملنگ نے یہ کہا تھا کہ ان کو موت نہیں آئے گی جب تک یہ اپنا سارا تھوکا نہیں چاٹیں گے. ہمارے سامنے بیٹھے. ٹھیک ہے, کل ہارون رشید صاحب جو ہیں ہاں جی بزرگ ہیں, ہاں جی بزرگ ہیں, میرے بھی بزرگ ہیں, ان کی چیخیں نکل گئی ہیں کہ پی ٹی آئی والے مجھے ٹرول کرتے ہیں, میرے خلاف تنقید کرتے ہیں اور بے جا تنقید کرتے ہیں. یار اس بندے نے اپنا 35-40 سالہ پورا کیریئر داؤ پہ لگا دیا, ان کو سب کچھ ان کے نام کر دیا, روڑ دیا. ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے اس بندے کو بھی گالم گلوچ کرنا اور اس کے بچوں اور بچیوں کے بارے میں بد زبانی کرنے سے اعتراض نہیں کیا. جی جی جی. جو بھی عمران خان کو جب بھی جس نے زندگی میں سپورٹ کی ہے, ماجد خان سے شروع ہو جائیے, ہاں جی, اس نے اس کو مڑ کے ڈنگ ضرور مارا ہے, اور یہ خاصیت اس کی پارٹی کے اندر موجود ہے. بے شک جی, یہ اتنا تو پھر لیڈر کی کوالٹیز لے کے جائیں گے نا وہ. ٹھیک ہے نا سر, اگر ہارون رشید صاحب جیسے بندے کی چیخیں نکل گئی ہیں جی, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. ابھی میں منتظر ہوتی ہوں, اور یہ مقبول جان صاحب کی ٹرولنگ ہونی ہے. ارے جی ٹھیک ہے, پروفیسی کرتے تھے. حبیب اکرم صاحب کی ہونی ہے, جنید صاحب کی ہونی ہے, ٹھیک ہے, کاظمی صاحب کی ہونی ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ان کی فطرت میں ہے, اور ہم دیکھیں ان کی تصویریں انہوں نے لگانی ہے. ساڑیاں تو لا لی ہیں نا, ہم تو خیر فینس کی دوسری سائیڈ پہ تھے نا, ہمارا تو میرٹ پہ بنتا تھا نا, ٹرول ہونا, گالم گلوچ ہونا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, ان کے میرٹ پہ. جی ان کے میرٹ پہ, لیکن اپنی فطرت کے مطابق انہوں نے ایکٹ کرنا ہے. ابھی جی جی جی, فطرت ان کی یہ ہے کہ جس نے ان کے اوپر رتی برابر بھی احسان کیا ہے, یہ اس کو کاٹتے ضرور ہیں. جی ایسا ہی ہے. دیکھیے گندی نسل کا ڈوگی جو ہے, جی جی, اگر آپ اس کے پیٹ کو اٹھائیں, ہاں پڑ جاتا, وہ پیٹ جو ہے نا ایسے کر کے آپ نے اٹھایا ہو, ہاں جی, اور وہ پیٹ جو ہے جس کو آپ نے آنکھیں نہ کھلی ہوں تو آپ لے کے آئے ہوں اور آپ نے دودھ پلا کے سرنج کے ساتھ اس کو پالا ہو, وہ بھی ایسے آپ نے پکڑا ہوا. اب آپ نے دادا کرنا ایتھے ہوتا چہرہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر جو گندی نسل کا ہوگا نا وہ مڑ کے آپ کے ہاتھ پہ کاٹے گا. یہ وہ ہے. آپ نے ذرا جو ڈپکشن ہے نا اس کو ویژوالائز کر لیا, میں نے ہاتھ میں نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے نا,
چونکہ بھی آپ کا بھی یہ ذوق ہے ذرا میں نظر آ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے آپ نے پیٹ پکڑا ہوا دونوں ہاتھوں سے سر یا وہ ادھر کاٹے گا یا وہ ادھر کاٹے گا, یہاں سے اس کی نسل ڈٹرمن ہو جائے گی. یہ وہ ہیں تو بچنے والے اور یہ مقبول جان بھی نہیں ہے. مجھے ان کے ساتھ بہت ہمدردی ہے, مجھے جنید کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے, مجھے حبیب اکرم کے ساتھ بہت ہمدردی ہے, میرے بہت پیارے ہیں یہ جی ٹھیک ہے نا. آج تک میں نے ان کے مطلب وہ جتنے مرضی پی ٹی آئی میں ہوں یا ان کے خیالات کا اظہار کریں, میں نے آج تک کبھی کوئی نیگیٹو کومنٹ ان لوگوں کے ہاں نہیں کیا ٹھیک ہے, میرے ٹویٹر ہینڈل سے نہیں ہوا ٹھیک ہے. لیکن مجھے ان کے بارے میں ان کے ساتھ اگر یہ نہ ہوا تو مجھے حیرت ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور آئی ول بی دا ہیپیسٹ پرسن. لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہارون الرشید صاحب سے شروع ہو چکا, اب یہ اوریا صاحب پہ جائیں گے, اس کے بعد پھر ایک لمبی لسٹ ہے انہوں نے بنا کے رکھی ہوتی ہے کہ بندہ ہے نا اس کو کتے نے کاٹ لیا تو وہ اس پہ باولے پن کے اثرات ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب وہ باولے پن کا دورہ جو ہے نا وہ آپ کو 3-4 گھنٹے کے بعد پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک بندہ اس کی طبیعت پوچھنے گیا تو وہ بیٹھا ہوا تھا کہ لسٹ بنا رہا تھا. اوکے. تو اس نے کہا کہ کیا بنا رہے ہو, کیا لکھ رہے ہو؟ کہتا میں ان لوگوں کی لسٹ بنا رہا ہوں جن کو میں نے اب کاٹنا ہے. یوتھیوں نے یہ والی لسٹیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں. یہ یوتھیوں نے اب یہ والی لسٹیں جو ہے نا یہ بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور مجھے ان لسٹوں میں اپنے ان بھائیوں کے نام جگبگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اوپر ہی ابھی ذرا ٹھیک ہو گیا. یہ ایسی مخلوق ہیں یار. ٹھیک ہے. کیا بات ہے, کیا اللہ آپ کا بھلا کرے. گوئنگ فارورڈ دیکھیے خیر ہم نے ان پہ تو ویلاگ نہیں کرنا تھا لیکن چونکہ وہ توجہ حاصل کر لیتے یار. اس وقت پاکستان میں جس طرح کی لوڈ شیڈنگ ہے جی, اگر کوئی کام کی اپوزیشن ہو وہ حکومت کو ناکوں چنے چبوا سکتی ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک بات, ٹھیک ہے نا. یہ اس کے اندر پی ٹی آئی اپوزیشن ہے نا اپنی طرف سے, جی جی جی, جو کہ میرا خیال ہے نہیں ہے لیکن اس کا خیال ہے کہ وہ اپوزیشن ہے. تو پی ٹی آئی اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں جاری کر سکے. ابھی تک اس کی قیادت کی طرف سے آپس میں گالم گلوچ کے علاوہ کسی بھی عوامی اور قومی ایشو پر کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. کہ یہ ہماری پالیسی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کر رہے ہیں یا بانی پی ٹی آئی یہ اور بانی پی ٹی آئی وہ, ٹھیک ہے, عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم ڈیالہ جھینگا لالا یہ اور وہ, اس کا کوئی ذکر ہی کوئی نہیں. یار ان لوگوں نے کتنی خوشیاں منائی تھیں اور ہنس ہنس کے وہ جو جعلی صوفی ہے وہ بتاتا تھا ان کی سپیسز میں آ کے کہ ٹرمپ آ رہا ہے, میری بات ہو گئی ہے. ہاں وہ میری بات بھی ہو گئی ہے. ٹرمپ اپنا جگری ہے, انہیں آتے ہی فون کرنا ہے. اور پھر جناب مشاہد حسین سید صاحب کہ انہوں نے آنا ہے, حلف اٹھانا ہے, ایک فون کرنا ہے. مشی خان نے تو ڈانس بھی کیا تھا. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. اب معافی مانگتی پھر رہی ہے, اگر کوئی معافی مانگے تو معاف کر دینا چاہیے. اچھا وہ جو ہیں وہ یہ سارا کچھ کتنے یہ لوگ ایکسائٹڈ تھے. حافظ صاحب کی ایک پھونک نے کام ہی الٹا کر دیا. اب وہ ٹرمپ جو تھا جس نے عمران خان کی رہائی کا, غور کرنا آپ نے یار, اس کو کہتے ہیں قسمت کا دھنی. ٹھیک ہو گیا. وہ ٹرمپ جس نے آ کے ٹرمپ آئیں گی, الپ اٹھائیں گی, پون پرمائیں گی, کان کو رہا کروائیں گی اور وزیر اعظم بنائیں گی, یہ فارمولہ دے دیا تھا باقاعدہ. ٹھیک ہے نا. اور وہ ٹرمپ آ بھی گیا, اس نے حلف اٹھا بھی لیا, فون نہیں فرمایا, اور اس نے کہیں پہ بھی کسی بھی موقع کے اوپر عمران خان کا نام نہیں لیا, اس کے لیے ایک لفظ نہیں بولا. پھر یہ واحد چیف تھا ہمارا جس کی تقرری رکوانے کے لیے ایک پارٹی نے پورا ڈرامہ کیا. یہاں سے جناب لانگ مرچ لے کے چل رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور گا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ وزیر آباد ڈرامہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. ہماری صحافی بھی بہن بھی تھیں جن کو وہ کنٹینر کے نیچے کچل کے مار دیا تھا انہوں نے, یہ جا رہے تھے. جی جی جی. ٹھیک ہے.
اس کی اچھا پھر وزیر آباد میں مارچ تو ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے جا کے ایک جلسہ کیا، ٹھیک ہے، پنڈی کے اندر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جانا انہوں نے ڈی چوک تھا، جی جی جی، ایک آواز آئی تھی کہ جو بھی اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. یہ اتنے کے بہادر ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد میں داخل ہونے کی جرت نہ کی، پنڈی کے حدود میں جلسہ کر کے وہاں سے واپس آ گئے، لیکن جلسہ ہوا. ٹھیک ہے یار، جس کی یہ مخالفت کرے نا تر گیا رب تعالیٰ اس کو رنگ لگا دیتا ہے. میں جس کی یہ مخالفت کرے نا رب تعالیٰ اس کو رنگ لگا دیتا ہے. تینوں تے مینوں ہی رنگ لگنے نے، خدا کی قسم دادا، یقین کریں اللہ دی قسم. جی 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 انشاءاللہ دادا، ٹھیک ہے نا، آپ کو اور مجھے بھی رنگ لگنے، کیونکہ انہوں نے ہماری ڈٹ کے مخالفت کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے پھر اس شخص کی فیملی کے بارے میں، اس شخص کی یار، لیکن آپ دیکھیں وہ قسمت کا دھنی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اس وقت گلوبل پیس کی ضمانت بن گیا. چیک کریں آپ، گلوبل پیس کی ضمانت. ٹھیک ہے، 6 ارب لوگوں کی زندگی ڈسٹرب ہوئی ہے گلف وار کے نتیجے کے اندر، ان کی انکم اڑ گئی ہے. جو وہ گھر میں گیس کا سلنڈر 1500 روپے کا لے کے آتے تھے انہیں 6500 روپے کا نہیں مل رہا. یہ 1.5 ارب کی آبادی والے بھارت کے ہمسائے میں 16 کلومیٹر ہے یہاں سے بارڈر، ان کا بھی ہیرو بن میں وہاں سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جی. ٹھیک ہے، ہیرو نہیں، نجات دہندہ، نجات دہندہ. ٹھیک ہے، ہیرو کوئی اور بننے جا رہا ہے، اس پہ ہم پھر کس دن بات کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن نجات دہندہ بن کے آیا یار. اگر وہ یہ جنگ رکوا لیتا ہے جو کہ رکوا لی گئی، جی ہاں جی آلموسٹ، اور اگر چیزیں نارملائز کروا لیتا ہے جو کہ ہونے جا رہی ہیں، جی ٹھیک ہے، تو 6 ارب لوگوں کی زندگیوں کے اندر امن آئے گا، سکون آئے گا، بہتری آئے گی. تو رب تعالیٰ کے تو ایک ہی ہے نا معیار کہ آپ اس کی مخلوق کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں. واہ کیا بات، کیا بات ہے. ملک کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نجات دہندہ بن گئے. جی 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 جی، آپ اللہ کی مخلوق کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اور جب آپ مخلوق کہتے ہیں تو اس میں کسی مسلمان یا غیر مسلم کی ڈفرینشیٹ نہیں کی آپ نے. بالکل ٹھیک بات ہے. مخلوق کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اور میں صرف انسانوں کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ چرند پرند درند وہ بھی رب کی مخلوق ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس امن کے نتیجے میں کتنے ارب لوگوں کی زندگیوں کے اندر آسانیاں ہوں گی. یہ اعزاز ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو رب خود عطا فرماتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے دادا. یہ ٹھیک ہے نا، اللہ میاں کی کرنی دادا. یہ آپ اندازہ کیجئے کہ میں تو اسے اذن ایزدی سمجھتا ہوں. اچھا، اس پورے پروسیس کو نا، کہ ایک شخص جو ہے جس کو ہر کسی نے روکنے کی کوشش کی، تو وہ کسی مطلب مابت طبیعت قسم کا حکم تھا، کوئی افاقی حکم تھا. حقیقتاً حقیقتاً، کیونکہ دنیا کو یہ امن عطا ہونا تھا. جی دنیا اس جنگ کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک بات. بھلے کسی پہ بمب گرے فزیکلی یا نہ گرے، لیکن جو اس کی زندگی میں مشکل تھی اس کے لیے رب نے آسانی پیدا کرنی تھی. تو رب تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں. بے شک، بے شک. اور اگر وہ رب کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، جی ٹھیک ہے، تو آپ اس کا مرتبے کا اندازہ کریں. کیا بات، تو دنیا کہہ رہی ہے نا، تو دنیا کہہ رہی اور یہ میں اور عدیل نہیں کہہ رہے، دنیا کہہ رہی اب تو. یہ پوری دنیا کہہ رہی. نہیں دادا، ہم بھی تب سے کہہ رہے ہیں جب سے. نہیں پہلے ہم نہیں کہا تھا، لیکن اب تو پوری دنیا. چلے آپ ایسے کر لیں، آپ کو ذرا احساس ہوا، آپ کو فوری طور پہ ہوا کہ جناب کریڈٹ مجھے کیوں نہیں مل رہا، لیکن آپ کو نہیں مل رہا. لیکن میں ایسے کہہ دیتا ہوں کہ ہم نے چلیں اس کی ابتدا کی تھی. جی ہمیں کہا گیا جی چاپلوس ہیں. جی 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 ٹھیک ہے، نوکری کی تلاش میں ہیں. ٹھیک ہے، نہ ہمیں نوکری ملی، جی نہ کوئی اور فائدہ ملا، لیکن ہمارے الفاظ جو تھے وہ میرے رب نے درست ثابت کر دی. بے شک دادا، بے شک ہے نا، بے شک دادا. اس کے ہم جو ہیں وہ بندہ آج 25 کروڑ کا نہیں 6 ارب لوگوں کا نجات دہندہ ہے. بالکل آپ اندازہ کیجئے. ٹھیک ہے دادا، بالکل. اور 1.5 ارب آبادی آپ کے ہمسائے میں ہے. ہمسائے کی، ہاں جی. جو آت مودی صاحب نے چکی ہوئی تھی، مودی صاحب کا زوال کی بنیاد بھی تو جناب نے رکھ دی نا. جی 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 حقیقتاً حقیقتاً. مودی صاحب کے زوال کی یار، مودی کی ایک اور بات پتہ چلی. ٹھیک ہے، ہاں سے علی وہ میں نے بتا دی تھی.
परसों के विलाग में? नहीं, कौन सी? कि मोदी साहब ने पेट्रोल खरीदा, नहीं, ऊपर से ट्रंप का फोन आ गया, ठीक है? नहीं। अच्छा, भारत जो है ना उसने अपनी तरफ से बहुत बड़ा ना कारनामा सर अंजाम दिया और उसने 30 लाख बैरल ऑयल खरीदा ईरान से। ओके, ठीक है, और ये परसों तरसों की बात है, ठीक है, ओके। और उसका जहाज़ जो था ना, एक जहाज़ वो 20 लाख बैरल लाद के भारत की तरफ चल पड़ा। अच्छा, ठीक है ना। अभी वो रास्ते में ही था तो अमरीकियों की नज़र पड़ गई, उन्होंने रिपोर्ट किया, ठीक है। तो मोदी साहब ने फ़ोन फरमाया और पूरे 40 मिनट मोदी की बेइज्जती फरमाई। ठीक है। और मैं ये अपने तौर पे नहीं छोड़ रहा, उसको समझ ही नहीं आई। मोदी साहब ने बकायदा ट्वीट फरमाई, माय फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय फ्रेंड डोनाल्ड जे ट्रंप। ठीक है। अच्छा, मोदी साहब की मीडिया टीम ने फिर खबर लीक कर दी, मेरे ख्याल न्यूयॉर्क टाइम को, कि सदर ने उनको फ़ोन करके, यानी कि ट्रंप ने फ़ोन करके वज़ीर आज़म मोदी को डांटा है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। अच्छा सर, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अदील साहब, आपने अब इंजॉय कर ठीक है। बेइज्जती का कोई लेवल होता है, ठीक है। और कोई मतलब कि यार आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान के जहाज़ गुजर आए हैं तेल वाले, ठीक है, मोदी का जहाज़ गुजरा तो अमेरिका ने फ़ोन किया है भाई तुम्हें जुर्रत कैसे हुई? उन्होंने कहा सर हम, यानी समंदर में जहाज़ ने यू टर्न मारा है। हाय 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 हाय। अच्छा, इमरान खान याद आ गए। ठीक हो गया। यानी जहाज़ का, जो बहरी जहाज़ का यू टर्न भी 40-50 किलोमीटर के ऊपर मुश्तमिल होता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, है ना। समंदर में जहाज़ ने यू टर्न मारा है और इंडिया ने वो तेल वापस ईरान पहुंचा दिया है कि जी हमने नहीं लेना। जहाज़ इंडिया का, तेल इंडिया का, और इंडिया ने वसूल करने से इनकार कर दिया है। अल्लाह अकबर। और वो वापस चला गया यार। ओए। अभी भी जा रहा होगा जब मैं आपसे मुखातब हूँ, या रास्ते में कहीं खड़ा हो गया होगा, ये मतलब खलीज से बाहर ही। लेकिन यार, आप भारत की सफारती बेइज्जती और आलमी सतह के ऊपर कमज़ोरी का लेवल मुलाहिजा करें। स्केरी। ठीक है। हालांकि उसके पास आर्गूमेंट था कि जी मेरे 1.5 अरब की आबादी है, हाँ जी, ये बहरान का शिकार है, मुझे इसकी ज़रूरत है। सर, ट्रंप ने दूसरी, हो सकता है ट्रंप सुन लेता। हाँ जी, हमें भी तो बहुत सारी फरमाइशें की हैं ना, हमने उनको कायल किया, आगे से कहा नहीं जनाब ये नहीं हो सकता, हमारे लोगों का मसला। ठीक बात, हमने भी तो किया ना। ट्रंप साहब भी कर लेते, ये तो बड़े बहादुर आदमी है। ये माय फ्रेंड क्या क्या किसकी चल रही? माय फ्रेंड कह के ट्वीट करके फंस गया, सपना हो गया। फिर हम पीछे लग गए उसके, तो हमें अमेरिका से खबर मिल गई, उनके अखबार में छपी हुई कि ट्रंप की बेइज्जती हुई। ट्रंप ने बेइज्जती की है मोदी की, सॉरी मोदी की बेइज्जती हुई है माय फ्रेंड की। अच्छा, मोदी साहब जो है ना, मेरा ख्याल 8वीं के फेल है, तो उसको अंग्रेजी बेचारे को तो समझ नहीं आती। उसकी वर्ड डिप्लोमेसी ये है कि वो ऊंची सारी कहका लगा के ना आपको जफ्फी डाल दे। ठीक है, वो कई जगह के ऊपर ना जिधर जफ्फी पा रहे होता वो पीछे हो रहा है। ये तो पूरी दुनिया में खैर उनका मजाक बन गया। फिर सपना भी बोला था उन्होंने, उनको ट्रोल कर रहे होते हैं। दादा इसके साथ ही प्रोग्राम के लिए ज़्यादा चाहेंगे, आज हम ज़्यादा यार जैसे हमने मोदी साहब की ट्रोलिंग शुरू की, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हम ऊपर चले गए। और आपकी ऑडियंस आज बहुत खुश होगी। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।